صفحہ نمبر 18 آیت نمبر 122 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عنایت فرمائی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام دنیا والوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے بدلے کچھ نہیں دے سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی شفاعت فائدہ دے سکے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ احکامات کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان احکامات کو مکمل کیا، عمل کیا ان پہ۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بنایا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میری اولاد کو بھی پیشوا بنا لینا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے بیت اللہ کو امن اور لوگوں کے جمع کرنے کے لیے منتخب کیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور رکھو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم دونوں نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے اور وہاں قیام کرنے والوں کے لیے۔ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہیں، اور میں نے تمہیں تمام دنیا پہ فضیلت دی ہے۔ وہ سوال اپنی جگہ کہ سب سے افضل یعنی افضل الامم، تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری امت سب سے افضل ہے، پھر بنی اسرائیل کو تمام دنیا پہ کس طرح فضیلت حاصل ہوئی؟ قرآن تو فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو تمام دنیا پہ فضیلت دی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری امت سب سے افضل ہے۔ تو جواب وہی ہے کہ اس زمانے کی تمام لوگ مراد تھے، اس زمانے کے تمام لوگوں پہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تھی۔ باقی یہ امت افضل الامم ہونا یہ اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ یہ امت اس وقت موجود نہیں تھی۔ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے
تمام دنیا کے لوگوں پہ ان کو فضیلت دی گئی تھی۔ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، بیت اللہ شریف کا ذکر ہے۔ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے نیک والد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات دے کے اس کو آزمایا تو اس نے ان کو بجا لایا۔ حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جس کے چہرے پہ سفید بال نظر آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، یہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی کے چہرے پہ سفید بال نہیں تھے، میرے چہرے پہ سفید بال نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ نور ہے اور برکت ہے۔ عرض کیا، یا اللہ جب نور ہے تو اس کو اور بڑھا دے۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سفید بالوں کو کالا کر لینا یہ شرم کیسا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے سفید بالوں کو کالا کر دیا تو جنت کی بو بھی نہیں سونگھے گا۔ ہاں، کچھ ایسے مواقع ہیں جیسے میدان جہاد میں لڑتے ہوئے مجاہد کو گنجائش ہے۔ کوئی ایسا آدمی جس کی بیوی انتقال کر گئی، بیوی انتقال کر گئی، بچے چھوٹے ہیں، ان کی خدمت اور اپنی زوجیت کے واسطے رشتہ کرنا چاہتا ہے لیکن رشتہ نہیں مل رہا، اس کو بھی فقہا نے یہ گنجائش دی ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ رنگ جس میں کالا پن کم ہو اور سرخی کا میلان زیادہ ہو، جس کو اصطلاح میں آج کل کے معاشرے میں براؤن کلر کہتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ جس میں سرخی زیادہ نظر آئے، کالا پن کا اثر کم نظر آئے، اس رنگت کی گنجائش فقہا نے کی ہے۔ جو بھی عمل ہو شریعت کا خیال رکھا جائے، میرا رب کہیں میری اس حرکت پہ ناراض تو نہیں ہو رہا۔ ہاں، مہندی لگانا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی استعمال کر کے اپنی داڑھی کو سرخ کر لیا کرتے تھے۔ صرف جائز نہیں بلکہ سنت ہے، صحابہ ثابت ہو گئی۔ ہر معاملے میں شریعت کا خیال رکھا جائے تو سب سے پہلے شخص جس کے چہرے پہ سفید بال نظر آئے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح سب سے پہلے وہ شخص جس نے مونچھیں تراشی، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس میں مفتیان کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ بالکل بلیڈ سے صاف کرنا بعض علماء کے ہاں یہ درست نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل بلیڈ سے مونچھوں کو نہ تراشیں، وہ صاف نہ کریں، ان کو تراشنا منقول ہے، کتروانا منقول ہے۔ تو مونچھیں وہ چھوٹی چھوٹی چھوڑ دی جائیں، اور مسائل میں اس پہ عمل کرنا چاہیے جس پہ اتفاق ہو۔ اتفاق اس پہ ہے کہ مونچھیں وہ چھوٹی چھوٹی انداز میں تراشی جائیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ بالکل اگر صاف کرو گے بلیڈ سے تو کچھ فقہا کے قول پہ عمل ہو گیا اور کچھ فقہا کے قول پہ عمل نہیں ہوا۔
اور چوٹھی انداز میں تراشنا یہ بالاتفاق دونوں کے قول پہ عمل ہو گیا، اور جس مسئلے میں اختلاف ہو اس میں اس پہ عمل کرنا چاہیے جس میں اتفاق ہو، وہ بہتر ہے۔ باقی اگر کسی کو صاف کرنے کا شوق ہے تو کر لے، جواز کا قول موجود ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن نامناسب لکھا ہے۔ جو بعض فقہا نے اس کو رد کیا وہ نامناسب الفاظ سے رد کر رہے ہیں، کوئی حرام کوئی ایسی بات نہیں ہے، شریعت میں ایسی سختی نہیں ہے معمولی چیزوں پہ۔ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، سنت نہیں، یہ واجب ہے۔ اس کا ثبوت سنت سے یعنی حدیث سے ہے، قرآن سے بھی ہے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ ہارون علیہ السلام کی داڑھی اس آیت کے مطابق وہ مٹھی برابر تھی، تو مٹھی برابر داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اس سے آگے رکھنا نہ رکھنا وہ آپ کو اجازت ہے، کہ مٹھی سے کم داڑھی کتروانا یہ شرعاً علماء نے اس کو حرام لکھا ہے۔ جیسے عورت کے لیے سر کے بالوں کو منڈوانا حرام ہے، اسی طرح مرد کے لیے مٹھی سے کم داڑھی کتروانا یہ حرام ہے۔ کم سے کم عزم تو ہم کر لیں اور خوش مزاجی کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ اپنے جوانوں کو اپنایا جائے، سختی سے نہیں۔ امت میں ضعف ہے، عرصہ گزر گیا، یہ امت یتیم ہے، نبی ہمارے نہیں ہیں، صحابہ نہیں ہیں۔ خوش مزاجی کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ ایک ایک کو اکرام کر کے وہ سمجھا کے انشاءاللہ دلوں میں ایمان موجود ہے، لوگ آتے ہیں لیکن نرم مزاجی سے ان کو سمجھایا جائے تو۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جس نے خود ہی وہ اپنی ختنہ کی، اور حج کے متعلق بھی منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اس نے اس حکم کو بجا لایا اور لوگوں میں بھی اعلان کیا۔ اس امت کے بہت سارے احکامات ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتے ہیں، جیسے ہماری کتاب قرآن کریم کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کلمے کا ورد ابراہیم علیہ السلام بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ امت ابراہیمی میں بھی اس کلمے کی بہت بڑی فضیلت تھی، تسمیہ کی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے درمیان میں پھینکا گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ورد میں مشغول تھے۔ نمرود نے بھی دیکھا، نمرود کی بیٹی نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم آگ کے درمیان میں محفوظ انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نمرود متاثر نہیں ہوئے۔ نمرود کی بیٹی قریب آئی اور آواز دی، اے ابراہیم یہ آگ آپ کو کیوں نہیں جلا رہی؟ فرمانے لگے میں ایک خاص کلمے کے ذکر میں مشغول ہوں۔ تو نمرود کی بیٹی کہنے لگی وہ کلمہ اگر میں بار بار پڑھتی رہوں، ورد میں مشغول ہو جاؤں تو کیا آگ کا اثر مجھ پہ بھی نہیں ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، لیکن اس سے پہلے ایک اور کلمہ جس کا اعتقاد ایمان ابراہیمی ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یہ کلمہ پہلے یہ آپ مومنہ بن گئی۔ اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کلمہ جس کے ذکر میں مشغول ہوں وہ کلمہ پڑھو تو آپ پہ بھی آگ کا اثر نہیں ہوگا۔
تو روایات میں ہے کہ نمرود کی بیٹی نے پہلے ایمان کا کلمہ پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف آگ میں داخل ہو گئی، وہاں تک پہنچ گئی، آگ سے محفوظ رہی، باہر نکل آئی۔ نمرود نے ان کو سزا دینے کا حکم جاری کیا تو روایات میں کہ فرشتوں نے اس کو اٹھا لیا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک جوان سے ان کا رشتہ ہوا، اور اسی لڑکی کی اولاد میں 20 انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ تو یہ تو وہ کلمہ ہے جو کہ ہمارے دین کا ابتدائی کلمہ کہلاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نیک کام، ہر جائز کام شروع کرتے ہوئے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اس کی بہت بڑی برکت ہے۔ روایت میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں، اور دوزخ کے 19 بڑے نگران فرشتے ہیں، جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زیادہ پڑھتا رہے گا، ان 19 نگران فرشتوں سے جو دوزخ کے وہ قیادت سنبھال رہے ہیں، ان سے اس بندے کی حفاظت ہوگی، یعنی دوزخ سے یہ بندہ دور رہے گا۔ کہ چھوٹا سا کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرے، اس کے ساتھ شیطان نہیں کھا سکتا، اور جب یہ کھانا شروع کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے، آؤ کھانے کی دعوت ہمیں مل گئی۔ اور جس گھر میں داخلے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے، شیطان اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں ہم رات نہیں گزار سکتے، اپنی ضروریت کو ساتھ نکال لیتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کلمات، لیکن ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ ساتھ بیت اللہ شریف کا ذکر ہے کہ یہ لوگوں کے جمع ہونے کا ذریعہ ہے، امن کی جگہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، صاف رکھو، اور وہاں قیام کرنے والے جو عبادت گزار آئیں ان کے لیے، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے۔ بیت اللہ شریف میں عبادت کی کرنسی بہت زیادہ ہے، کم سے کم دل میں عزم ہو، اے اللہ مجھے بھی عزم ہے کہ آپ کے گھر میں جا کے عبادت کروں گا، پھر اللہ توفیق عنایت فرمائیں گے، عزم پکا ہو۔ اور جو وہاں آئے جائے ان کو سلام کا کہہ دیا کرے، وہاں 2 رکعت صلاۃ حاجت، مجھے حج نصیب ہو جائے، مجھے عمرہ نصیب ہو جائے، یہ ان سے درخواست کی جائے۔ بار بار اپنے نبی کی قبر کے ہاں جو جائے ان کو سلام بھیجا جائے، یہ وہاں تک رسائی کے ذرائع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمام دنیا کے لوگوں پہ جو اس وقت موجود تھے تمہیں فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے عوض کچھ پیش نہیں کر سکتا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت قبول ہوگی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے احکامات دے کے آزمایا تو اس نے اس کو بجا لایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بنایا۔ قال ومن ذریتی، عرض کرنے لگے اے میرے اللہ میری تمام اولاد کو بھی
قال لا ينال عہد الظالمین، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہوتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع کرنے کی جگہ اور امن کی جگہ کے طور پہ مقرر کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور رکھو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، والعاکفین والرکع السجود، اور وہاں عبادت کے واسطے قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے بھی میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما۔ حرمین شریفین کے راستے یا اللہ کھول دے، یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی خواہش ہے، چھوٹے بڑے مرد عورتوں جوان بڑی عمر کے، یا اللہ جس جس کی خواہش ہے یا اللہ ان سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے اپنی دی ہیں کعبہ تو دکھا دے۔ یا اللہ ہمارے نبی نے فرمایا جو میری موت کے بعد میری قبر پہ آیا وہ ایسے آیا جیسے میں زندہ ہوں، یہ میری ملاقات کے لیے آیا۔ یا اللہ ہمیں بھی یہ سعادت بار بار نصیب فرما، برکت نصیب فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کو یا اللہ محفوظ فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ دعا فرمائے جہاں بارشوں کی ضرورت نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے خصوصاً کچی آبادیوں میں، یا اللہ وہاں بارش کا سلسلہ روک دے، آپ کے قبضے میں ہے، اور جہاں ضرورت ہے اللہ وہاں برسا دے۔ اے اللہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، آپ قوی ہیں۔ یا اللہ جہاں بارشوں سے نقصان ہو رہا ہے وہاں بارشوں کے سلسلے کو روک دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک، رحمتک و کرمک، رحمتک